کارکنان تفتیش و تحقیق اور ذمہ داران عدل و انصاف وہ کردار ادا نہ کر سکے جس سے مظلوم شہداء کے خون کی دادرسی ہو سکے۔ اس موقع پر میں سانحہ دارالعلوم حقانیہ کے شہداء کے حوالے سے ارباب اختیار اور اصحاب اقتدار سے یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ خدا را اپنے ہم جہتی اختیارات و وسائل سے کام لے کر مجرموں کی نشاندہی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں وہی کردار ادا کریں۔ قوم کو آج حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ شیخ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اور جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت کی طرف سے آج کی اس پروقار تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ آپ کو علم ہے کہ یہ تقریب شہید مولانا حامد الحق رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، قومی، ملی اور سیاسی خدمات کے تذکرہ اور ان خدمات کی وجہ سے شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ میرے والد ماجد مولانا حامد الحق حقانی امیر جمعیت علماء اسلام کو ایک خودکش حملہ آور نے اس وقت شہید کر دیا جب وہ دارالعلوم حقانیہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گئے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم زعماء ملت، ہمارا خاندان جمعیت علماء اسلام اور محب وطن پاکستانی ابھی تک شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق کی المناک شہادت کے صدمے سے نکل نہیں پائے تھے کہ ان کے جانشین میرے والد مولانا حامد الحق حقانی کو بھی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا گیا، اور پھر جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا بوجھ مجھ جیسے نو آموز شخص کے ناتواں کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ میں آپ سے تعاون کے ساتھ دعا کا متمنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منصب جلیل کی ذمہ داری کو احسن انداز میں پوری کرنے کی توفیق سے نوازے۔ معزز علماء کرام، مجھے آج ایسے حالات میں آپ سے خطاب کرنے کا فریضہ سر انجام دینا پڑ رہا ہے جب ملکی اور بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کو تاریخ کے شدید ترین مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف 1.5 برس سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جنگ مسلط ہے اور اسرائیلی درندے مسلسل فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ نام نہاد عالمی برادری اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں اسرائیل کی پشت پناہ ہیں، جبکہ خطے کی مسلم ریاستیں خاموش تماشائی بلکہ صہیونیت کے لیے سہولت کاری کے جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں، اور فلسطین میں امت مسلمہ کے عظیم دینی اور تاریخی ورثہ کو خطرات لاحق ہیں۔ تو دوسری طرف پاک بھارت کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے۔ ہماری اپنی سرزمین پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بھارت اپنی نفسیات کے مطابق پاکستان پر حملہ آور ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی وقت کیا ہو جائے۔ محترم قائدین، قوم کو آج حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پوری قوم اور ملک کے تمام طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے دشمنان ملک و قوم کو ایک واضح اور جرأت مندانہ پیغام دیا کرتے تھے۔ تاہم ہمیں مقتدر قوتوں سے بہرحال یہ شکوہ ضرور ہے کہ قوم و ملت کے عظیم رہنما اور اتحاد امت کے داعی و علمبردار حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی مظلومانہ شہادت اور مولانا حامد الحق شہید کے بعد کارکنان تفتیش و تحقیق اور ذمہ داران عدل و انصاف وہ کردار ادا نہ کر سکے جس سے مظلوم شہداء کے خون کی دادرسی ہو سکے۔ اس موقع پر میں سانحہ دارالعلوم حقانیہ کے شہداء کے حوالے سے ارباب اختیار اور اصحاب اقتدار سے یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ خدا را اپنے ہم جہتی اختیارات و وسائل سے کام لے کر مجرموں کی نشاندہی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں وہی کردار ادا کریں جس کے لیے قوم و ملت آپ سے توقع کر رہی ہے۔ محترم حضرات، شش جہاد سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان گنت محاذوں سے درپیش مسائل اور چیلنجز کے ماحول میں مجھے یہ فریضہ سونپا گیا ہے جو ایک اعتبار سے جمعیت علماء اسلام اور دارالعلوم حقانیہ کا ورثہ ہے اور تاریخ کا تسلسل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس ورثے کی حفاظت اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی دعا کے ساتھ آپ حضرات سے بجا طور پر یہ امید رکھتا ہوں
کہ میرے قدم بقدم وقت کے ان مشکل ترین حالات میں وہ کردار ادا فرمائیں گے جس کا یہ وقت اور یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں، اور مجھے اپنے آباء و اجداد کی بصیرت، دینی حمیت اور سیاسی تدبر کی روشنی میں یقین ہے کہ ہم وہ کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جمعیت علماء اسلام ملک و ملت کی ضرورت کے سلسلے میں ایک لازوال تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ بار دیگر ہم آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سے مسلسل تعاون، سرپرستی اور قیمتی مشوروں سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہوئے ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے، امید اور یقین کے چراغ جلائے رکھنا ہی جرت مندی، بہادری اور ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔